السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور تفسیر، اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے وہ زیادہ کرتا ہے، اس کو پوری قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بار بار سنا ہوگا الحمدللہ، اور زمین اور آسمانوں کی بات بار بار علماء کرام کی تقریروں میں یہ الفاظ سنے ہوں گے، اور قرآن میں بھی بہت ساری جگہ زمین و آسمان ان تمام کا ذکر آیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقت، کچھ اختیارات اس طرح ہمیں دے دیے ہیں جو ہم دنیاوی چیزوں کو محنت کر کے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی طاقت سے محنت کر کے ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل و دماغ
یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کون خدا، کون معبود، کون ایسا بادشاہ ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے اور جو کچھ ہے وہ ہم ہی کرتے ہیں۔ اور شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ ذکر ہوا کہ لوگوں تم اپنے خالق و مالک کو سمجھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرے اور جیسا چاہے کرے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لیے بتایا گیا کہ تمہیں ایسا فرش دیا اللہ تعالیٰ نے زمین کا کہ اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، رہتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے نباتات دی ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ تمہیں ایسا شامیانہ دیا آسمان کا جو بغیر ستون کے تمہارے لیے اس آسمان کو قائم فرما دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، رزق، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بغیر انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اور فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، یعنی یہ اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے رہیں اور پیغام رساں رہیں۔ لیکن کچھ قوموں نے ان فرشتوں کو بالذات حیثیت رکھنے والا سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ فرشتے دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ چونکہ انسانی دماغ ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے، شیطان نے لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کا وسوسہ پیدا کر دیا۔ تو کچھ قوموں نے لات اور منات جیسے نام دے کر ان کی فرضی تصویریں بنوائیں اور ان کی عبادت کرنے لگیں۔ کچھ قوموں نے دیوی دیوتاؤں کا نام دیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا، ہم نے ان فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے، ہمارے احکام کی تنفیذ کرتے رہیں، اور ان کو ہم نے 2-2، 3-3، 4-4 پروں والا بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ یہی ہماری دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، ایسا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ 2 پروں والے فرشتے ہوں یا 600 پر والے فرشتے ہوں یا 600 کروڑ والے فرشتے ہوں، سب کے سب اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر
اپنی ذات کو یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہے ہم دنیا میں ہم ہی حاصل کر لیتے ہیں، یا یہ فرشتے جو ہیں یہ کوئی بالذات حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ہماری دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت کھول دے، اپنی رحمت جاری کرے، تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر وہ اپنی رحمت روک لے تو کوئی نہ جاری کر سکتا ہے اور نہ جاری کروا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آگے والی آیت میں کہا جا رہا ہے تمام انسانوں سے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کا احسان یاد کرو، کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم، کیا ایسا کوئی خالق ہے، کیا ایسا کوئی معبود ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ ایسا کوئی معبود نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو اور تمہارے جینے کے لیے وہ تمام اسباب مہیا کرتا ہو جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور انسان کے جینے کے لیے ہوا، روشنی یہ پیدا کرنا چاہیں یا اس طرح کا کوئی شامیانہ بنانا چاہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تمام طاقتیں نہیں کر سکتی ان تمام کاموں کو۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اسی نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اسی نے آپ کو زندہ رہنے کے لیے ہوا دی ہے، روشنی دی ہے، اور اس زمین سے نباتات اگائے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کیسا شامیانہ تمہیں دیا کہ جو بغیر ستون کے اس آسمان کو قائم فرما دیا۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہم اپنی محنت سے ایسا کام کر دکھائیں گے؟ دنیا کی طاقتیں بھی اگر مل کر ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی دلجوئی فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہو، انہیں بتاتے رہو، اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو غم مت کرو، بالکل احساس مت کرو، تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء و رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آپ بتا دو ان سے کہ جتنا بھی ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے،
قیامت ضرور آئے گی اور جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے. حساب و کتاب لیا جائے گا اور جزا اور سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی جائے گی. اس دھوکے میں نہ رہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اس فریب میں نہ رہو کہ جو میں نے تمہیں کچھ اختیار دے دیے ہیں، تھوڑی بہت طاقت دیتی ہے اور تم اپنی اس طاقت سے، اس اختیار سے اپنے لیے کچھ محنت کر کے اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم سمجھ لیتے ہو کہ کوئی نہیں ہے. تم خود کو ہی سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی کر لیتے ہیں. یاد رکھو، ان تمام میری نشانیوں کو دیکھ لو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. آسمان دیا، زمین دی، ہوا دی، روشنی دی، تمہاری زندگی کے لیے تمام اسباب مہیا کیے، اور کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس طرح کے اسباب دے سکتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تم اس بھول میں ہو، شیطان کے فریب میں ہو، وہ تمہارے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم کچھ بھی نہیں سوچتے، اچھے برے کی طرف سوچنے کی فکر بھی نہیں کرتے. میں نے تمہیں قانون دیا ہے، میرے قانون سے ہٹ کر تم اپنی فطرت کا قانون مانتے ہو. جو تمہاری طبیعت کہتی ہے تم اسی پر چلتے ہو اور میرے قانون کو نظر انداز کرتے ہو. ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا،